عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ افریقہ کے جنگل میں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے ایک جنگل میں شہر بسانا چاہا تاکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر قیام کر سکے۔ چنانچہ اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہاں ہزاروں قسم کے جانور اور خون خوار درندے بسے ہوئے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اللہ سے دعا کی، پھر جنگل میں کھڑے ہو کر درندوں سے خطاب فرمایا کہ اے جنگل کے سانپوں اور درندوں، ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور جہاں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کسی اور جنگل میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جنگل کے جانور اور درندے پرندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکلنے لگے اور دوسری جگہ منتقل ہو۔ مسلمانوں کے اس ایمانی قوت کے حیرت انگیز کرشمے نے لوگوں کو متاثر کیا اور برقوم کے بہت سے قبائل نے اس دن ایمان قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام دریائے نیل کے نام۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں سے گورنر مقرر ہوئے تو اسوقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور ٹھہراؤ آ گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر بن العاص نے فرمایا کہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر مومنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے اس کا جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چھٹی روانہ فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ چھٹی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چھٹی کا مضمون یہ تھا: یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد کے نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ چھٹی دریائے نیل میں ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔